علامت نمبر 45۔ آدمی کے شر سے بچنے کے لیے اس کی عزت کی جائے گی۔ ایسا اس لیے ہوگا کہ قیادت برے اور نااہل لوگوں کے ہاتھ میں ہوگی اور انہی کا معاشرے میں غلبہ ہوگا، اس لیے لوگ مجبور ہوں گے کہ وہ انہیں بدترین لوگوں کی عزت کرے، انہیں نمایاں حیثیت دے، ان کا احترام کرے اور ماتھا چومے، اور یہ سب کچھ ان کے ظلم و زیادتی، ایذا رسانی اور شر سے بچنے کی وجہ سے کیا جائے گا۔ علامت نمبر 36 سے یہاں تک جن علامات کا ذکر کیا گیا ہے وہ سب کے سب اس حدیث میں بیان کی گئی ہے، جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: جب مال فائی کی بندر بانٹ ہونے لگے، امانت کو مال غنیمت سمجھا جائے، زکوٰۃ کو جرمانہ خیال کیا جائے، علم غیر دینی مقاصد کے لیے حاصل کیا جائے، آدمی اپنی بیوی کی اطاعت اور ماں کی نافرمانی کرے، دوست کو قریب کرے اور باپ کو دور کرے، مساجد میں آوازیں بلند ہونے لگے، فاسق و فاجر شخص قبیلے کا سربراہ ہو، گھٹیا ترین انسان قوم کا سردار ہو، آدمی کی عزت اس کے شر کے خوف سے کی جائے، ناچنے گانے والیاں اور آلات موسیقی عام ہو جائے، شرابیں پی جائے، اور امت کے آخری زمانے کے لوگ پہلے لوگوں پر لعنت کرنے لگے، تو اس وقت لوگ سرخ ہواؤں، زلزلوں، زمین میں دسنے شکلیں مسخ ہونے، پتھروں کی بارش اور ایسی نشانیوں کا انتظار کرے جو اس طرح پے در پے آئے گی جیسے کسی پرانے ہار کے ٹوٹنے پر اس کے منکے لگاتار گرتے ہیں۔ جامعہ ترمذی۔ علامت نمبر 46، 47، 48، 49۔ زنا، ریشم، شراب اور آلات موسیقی کو حلال سمجھنا۔ ایسے واضح حرام کام جن کی حرمت سے کوئی بھی مسلمان بے خبر نہیں، زنا، شراب نوشی، بیہودہ آلات موسیقی اور مردوں کے لیے ریشم کا استعمال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ میری امت کا ایک گروہ آخری زمانے میں ان حرام چیزوں کو حلال کر لے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قرب قیامت کی علامت میں شمار کیا ہے۔ ان محرمات کو حلال کر لینے کی دو ممکنہ صورتیں ہیں: پہلی، ان چیزوں کے بارے میں یہ اعتقاد رکھنا کہ یہ حلال ہے نہ کہ حرام۔ دوسری، لوگوں میں ان حرام اشیاء کا استعمال اس قدر زیادہ ہو جانا کہ کوئی بھی زبان یا دل سے انہیں برا نہ کہے، لوگ ان اشیاء کو بے دھڑک استعمال کرے اور ان کی حرمت کا احساس تک نہ کرے۔ حضرت ابو عامر یا ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: میری امت میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو زنا، ریشم، شراب اور آلات موسیقی کو حلال سمجھیں گے، اور کچھ لوگ اپنی بکریوں کو لے کر سستانے کے لیے ایک بلند پہاڑ کے دامن میں ٹھہریں گے۔ اسی دوران میں ان کے پاس ایک حاجت مند شخص آ کر کچھ مانگے گا، یہ کہیں گے ہمارے پاس کل آنا، مگر رات ہی میں اللہ تعالیٰ کا عذاب انہیں آ پکڑے گا، پہاڑ ان کے اوپر آ گرے گا، اور کچھ تو ہلاک ہو جائیں گے اور جو باقی بچیں گے انہیں قیامت تک کے لیے بندر اور خنزیر بنا دیا جائے گا۔ صحیح البخاری۔ دور حاضر میں متعدد مسلم ممالک کے لوگ زنا اور شراب نوشی کے معاملے میں تساہل کا شکار ہو چکے ہیں۔ زنا اور عصمت فروشی کو قانونی تحفظ فراہم کیا جا رہا ہے، طوائفوں اور حیا باختہ عورتوں کو باقاعدہ سرکاری سطح پر اجازت نامے جاری کیے جاتے ہیں۔
شراب کھانا شراب کھانا خراب کی خرید و فروخت تو دن کے اجالے میں علل اعلان ہو رہی ہے۔ کئی عربی و اسلامی ممالک نے اپنی منڈیوں میں شراب کی مارکیٹنگ کا اعتراف کیا ہے۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے کچھ لوگ شراب پئیں گے اور اس کو کسی دوسرے نام سے موسوم کریں گے۔ ان کے سروں پر گانے والی عورتیں آلات موسیقی کے ساتھ گیت گائیں گی۔ اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھسا دے گا اور بعض کو بندر اور خنزیر بنا دے گا۔ آج کے زمانے میں خطرناک ترین گناہ جس نے لوگوں کی ایک عظیم اکثریت کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، موسیقی کی آلات کا بے تحاشا استعمال اور گانے سننا ہے۔ یہ گانا بجانا دل کے امراض پیدا کرنے، اللہ کے ذکر اور نماز سے غافل کرنے اور قرآن مجید کے سننے اور اس سے فائدہ اٹھانے سے روکنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا خُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو لغو باتیں خریدتے ہیں تاکہ بے علمی سے لوگوں کو اللہ کی راہ سے بہکائے اور اسے ہنسی بنائے۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ سورہ لقمان۔ اہل علم نے لہو الحدیث کی تفسیر میں کہا ہے کہ اس سے مراد گیت گانا اور آلات موسیقی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گانا سننے کو زنا اور شراب نوشی کے ساتھ ملا کر ذکر کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو زنا، ریشم، شراب اور موسیقی کو جائز کر لیں گے۔ عصر حاضر میں موسیقی کی بیماری اس قدر عام ہو چکی ہے کہ اس کے لیے اسپیشل ٹی وی چینلز بنائے گئے ہیں جن کا کام صرف انواع و اقسام کے گانے پیش کرنا ہے، جبکہ بعض دوسرے چینلز کا کام صرف یہ ہے کہ وہ 24 گھنٹے پاپ میوزک اور عیاشی و فحاشی کے پروگرام ہی پیش کرتے رہے۔ ان میں خبروں یا تلاوت قرآن کریم کے لیے معمولی وقفہ بھی نہیں کیا جاتا۔ یہ صورتحال قیامت کی نشانیوں میں سے ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کی صداقت کی دلیل ہے۔ ایک بندہ مسلم کے لیے ان سے بچنا واجب ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، گانا اس طرح دل میں نفاق پیدا کرتا ہے جس طرح پانی سے کھیتی اگتی ہے۔ اسن الکبریٰ للبیہقی۔ علامت نمبر 50، لوگوں کا موت کی تمنا کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی بھی خبر دی ہے کہ ایسا وقت آ جائے گا کہ اس میں ظلم، فتنوں اور مصیبتوں کی کثرت ہوگی، حتیٰ کہ ایک شخص اپنے ساتھی کی قبر کے پاس سے گزرے گا تو تمنا کرے گا کہ کاش اس قبر میں اپنے ساتھی کے بجائے وہ مدفون ہوتا، کیونکہ جس قسم کی تکالیف، پریشانی اور مصیبتوں میں سے وہ گزر رہا ہوگا اور جس کا کرب و علم کا اس سے سامنا ہوگا، وہ موت سے کہیں زیادہ تکلیف دہ ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک یہ صورتحال نہ ہو جائے کہ ایک شخص کسی کی قبر کے پاس سے گزرے گا اور آرزو کرے گا کہ کاش اس قبر والے کی جگہ وہ خود اس قبر میں مدفون ہوتا۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، تم پر ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ اگر تم میں سے کسی کو موت فروخت ہوتی تو مل جائے تو وہ اسے بھی خریدنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ اسن الواردہ۔
یہ حدیث ان احادیث سے معارض نہیں ہے جن میں موت کی تمنا کرنے سے منع فرمایا گیا ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم میں سے کوئی شخص مصیبت کے نازل ہونے کی وجہ سے موت کی تمنا نہ کرے۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کی پیش گوئی فرمائی ہے وہ آخری زمانے میں واقع ہوگی، وہ موت کی واضح دعا و تمنا نہیں ہوگی، بلکہ وہ ایک شخص کی نہا کھانا دل سے اٹھنے والی یہ خواہش ہوگی کہ کاش وہ ان برائیوں اور فتنوں والے تکلیف دہ اور پریشان کن حالات سے کسی طرح چھٹکارا حاصل کر لے، چاہے یہ موت کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو۔ یہ بھی ضروری نہیں کہ قرب قیامت موت کی یہ تمنا ہر مسلم کے دل میں پائی جائے، بلکہ یہ مختلف ملکوں کے حالات و واقعات کے مطابق ہوگی۔ لوگوں کی ایمانی حالت، مصیبت پر صبر و تحمل اور برائیوں کو برداشت کرنے کی قوت ہر وقت اور ہر جگہ ایک جیسی نہیں ہوتی۔ علامت نمبر 51، ایسا زمانہ آئے گا کہ آدمی صبح کے وقت مومن ہوگا اور شام کو کافر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ قرب قیامت فتنوں اور خواہشوں کی کثرت اور اہل خیر و صلاح کی قلت کے باعث لوگوں کے حالات میں بہت تیزی سے تبدیلی، تذبذب اور اختلاف رونما ہوگا، حتیٰ کہ ایک شخص اگر صبح کے وقت مومن ہے تو شام کو کافر ہو جائے گا، یعنی ایک حال پر برقرار نہیں رہے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: اندھیری شب کے ٹکڑوں جیسے فتنوں کے سیلاب سے پہلے پہلے نیک اعمال کر لو۔ آدمی صبح کے وقت تو مومن ہوگا لیکن شام ہونے سے پہلے کافر ہو جائے گا، یا شام کے وقت تو مومن ہوگا مگر صبح ہونے سے قبل کافر ہو چکا ہوگا۔ آدمی معمولی سے دنیاوی فائدے کی عوض اپنا دین فروخت کر دے گا۔ صحیح مسلم۔ حدیث کے معنی یہ ہے کہ اس وقت سے پہلے پہلے جبکہ نیک عمل کرنا بے حد مشکل ہو جائے، نیک عمل کر لو۔ پے در پہ روز افزوں فتنوں کے اس دور میں جو اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح ہوگی اور چاندنی کا اس میں نشان تک نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فتنوں کی سنگینی اور شدت کا احساس اس طرح دلایا کہ آدمی شام کے وقت مومن ہوگا اور صبح ہوتے کافر ہو جائے گا، یا صبح کو مومن ہوگا اور شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ یہ فتنے اس قدر عظیم اور ہولناک ہوں گے کہ انسان میں ایک ہی دن میں اتنی بڑی تبدیلی اور رونما ہو جائے گی۔ شرح مسلم للنووی۔ یہ اس زمانے کا حال ہے جس میں انسان کا دین کمزور ہوگا، دین کے بارے میں اسے بہت سے شبہات ہوں گے، دین کی قطعاً کوئی واقفیت نہ ہوگی جس کی وجہ سے وہ دین کو ترک کر دے گا، یا کسی دنیاوی مفاد اور ذاتی مصلحت کی وجہ سے دین کے بارے میں اس کی پائے ثبات میں لغزش پیدا ہو جائے گی۔ ہمارا موجودہ دور بھی اس حدیث کا مصداق ہے۔ علامت نمبر 52، مساجد کی آرائش و زیبائش اور اس پر فخر۔ دراصل مساجد عبادت کے لیے بنائے گئے اللہ کے گھر ہے جنہیں اہل اسلام اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب حاصل کرنے کی نیت سے تعمیر کرتے ہیں، مگر آخری زمانے میں کچھ لوگ مسجدیں بنائیں گے اور انہیں نقش و نگار سے مزین کریں گے۔ ہر شخص اپنی بنائی ہوئی مسجد کے نقش و نگار اور آرائش و زیبائش پر فخر کرے گا، اور بعض اوقات اسے ذرائع ابلاغ پر نشر بھی کرے گا۔ نمازیوں کے دل عبادت سے ہٹ کر ان سجاوٹوں میں لگ جائیں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تک قائم برپا نہ ہوگی جب تک لوگ مسجدوں پر فخر نہ کرنے لگے۔
سنن نبی داود و سنن نسائی ابن ماجہ وسندہ صحیح۔ بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے امت کو اس امر سے خبردار کیا ہے کہ وہ کہیں ذکر و عبادت اور اطاعت الہی سے توجہ ہٹا کر مساجد کی عمدہ سے عمدہ تعمیر اور ان کی تزئین و آرائش میں مشغول نہ ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتی ہیں، تم بھی مساجد کی اسی طرح آرائش و زیبائش کرو گے جس طرح یہود و نصارہ نے اپنی عبادت قدوں کی سجاوٹ کی تھی۔ سنن نبی داود و صحیح البخاری۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تشیید کی معنی ہے عمارت کو بلند اور لمبا کرنا۔ یہود و نصارہ نے اس وقت اپنی عبادت گاہوں کو نقش و نگار سے مزین کرنا شروع کیا تھا جب انہوں نے اپنی کتابوں میں تحریف اور تبدیلی کر دی تھی۔ فتح الباری شرح صحیح البخاری۔ امام خطابی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، یہود و نصارہ نے اپنے کنیسے اور گرجے اس وقت نقش و نگار سے سجائے جب انہوں نے آسمانی کتب میں تحریف اور تبدیلی کی، چنانچہ انہوں نے دین کو ضائع کر کے تزئین و آرائش کو اپنا مطمح نظر بنا لیا۔ عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری۔ عصر حاضر میں مساجد کے نقش و نگار کی چند شکلیں: دیواروں کو مختلف رنگوں اور نقشوں سے سجانا، پھر ان میں مختلف اشیاء کی شکلیں بنانا، رنگا رنگ قیمتی قالین بچھانا، چھتوں میں نت نئے نقوش بنانا اور چمکتی دمکتی مہنگی روشنیوں سے مساجد کو بقعۂ نور بنانا۔ یہ آرائشی اخراجات کبھی اس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ اگر ہم اس سجاوٹ و آرائش اور رنگ برنگی روشنیوں کے اخراجات جمع کریں تو اس رقم سے متعدد نئی مساجد تعمیر کر سکتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ مساجد کی دیکھ بھال نہ کی جائے یا ان کا فرش اچھا نہ بنایا جائے یا مسجد کی تعمیر میں کمزوری اور نقص رکھا جائے، بلکہ جو چیز منع ہے وہ صرف یہ ہے کہ مساجد کے تزئین و آرائش میں مبالغہ اور اسراف سے کام نہ لیا جائے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب تم مساجد کی تزئین و آرائش میں مبالغہ کرنے لگو گے اور قرآن مجید کے نسخوں پر نقش و نگار بنانے لگ جاؤ گے تو تمہاری بربادی کو کوئی نہیں روک سکے گا۔ المصاحف لابن ابی داود والصحیح الجامع الصغیر للالبانی۔ علامت نمبر 53، گھروں کی تزئین و آرائش۔ تعیش، اسراف اور فخر و تکبر قابل مذمت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ اسراف نہ کرو، اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ سورۃ الانعام۔ آخری زمانے میں لوگ اپنے گھروں کی دیواروں پر بہت قیمتی اور زیب و زینت والے پردے لٹکانے میں فخر و مباحات کا اظہار کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک لوگ منقش و مزین چادروں جیسے گھر تعمیر نہ کرنے لگے۔ الادب المفرد للبخاری والسلسلۃ الاحادیث الصحیحہ۔ حدیث کے معنی یہ ہے کہ گھروں کو کپڑوں کی طرح دھاری دار اور منقش بنائیں گے۔ اس کی یہ معنی ہرگز نہیں کہ گھروں میں پردے لٹکانا یا انہیں سجانا حرام ہے، بلکہ حرام صرف یہ ہے کہ اس کام میں اسراف و تبذیر اور فخر و مباحات سے کام لیا جائے۔ علامت نمبر 54، کثرت سے آسمانی بجلی کا گرنا۔
علامات قیامت میں سے یہ بھی ہے کہ لوگ آسمانی بجلی گرنے سے کثیر تعداد میں موت کا شکار ہوں گی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: قیامت کے قریب آسمانی بجلیاں کثرت سے گریں گی، حتیٰ کہ ایک شخص کسی قوم کے پاس آ کر سوال کرے گا، آج تم میں سے کون کون بجلی کا شکار ہو کر فوت ہوا؟ وہ کہیں گے، فلاں اور فلاں شخص آج اس کے زد میں آ کر ہلاک ہو گیا ہے۔ مسند احمد۔ وفیہ محمد بن مصعب ضعیف۔ صاعقہ اس عظیم بجلی کو کہتے ہیں جو کڑک اور چمک کے ساتھ آسمان سے گرتی ہے۔ اللہ عز و جل نے قوم سمود کو ایسی ہی آسمانی بجلی سے ہلاک کیا تھا۔ ارشاد الہی ہے، وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ رہے سمود، سو ہم نے ان کی بھی رہبری کی، پھر بھی انہوں نے ہدایت پر اندھے پن کو ترجیح دی، جس کی بنا پر انہیں رسوا کن عذاب آسمانی بجلی نے ان کے کرتوتوں کے باعث پکڑ لیا۔ سورہ فصلت۔ نیز ارشاد ہوا، فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ۔ پھر اگر یہ اعراض کرے تو کہہ دیجئے کہ میں تمہیں اس کڑک عذاب آسمانی سے ڈراتا ہوں جو عاد اور سمود کی کڑک جیسی ہوگی۔ سورہ فصلت۔ اس کڑک کی شدت اور قوت کے باعث اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر طاغیہ کے لفظ سے بھی کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ۔ سمود و طاغیہ بے حد خوفناک آواز سے ہلاک کر دیے گئے۔ سورۃ الحاقہ۔ علامت نمبر 55، کتابت کی کثرت و اشاعت۔ پہلے زمانے میں کتابت اور کتب کی نشر و اشاعت نہیں تھی، بلکہ لوگوں کی اکثریت لکھنے پڑھنے کی صلاحیت سے محروم تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں خبر دے دی تھی کہ قیامت کی علامات میں سے یہ بھی ہے کہ قلم، کتب اور کتابت کی کثرت ہو جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: قیامت سے پہلے ایک ایسا وقت آئے گا کہ صرف خاص لوگوں کو سلام کہا جائے گا، تجارت بہت پھیل جائے گی، حتیٰ کہ عورت اپنی خاوند کی تجارت میں اس کی مددگار بنے گی، قطع رحمی کی جائے گی، جھوٹی گواہی دی جائے گی، سچی شہادت چھپائی جائے گی اور قلم کا ظہور ہوگا۔ مسند احمد۔ وحسنہ الشیخ الارناؤط فی تحقیقہ علی المسند۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ قلم کا ظہور ہوگا سے شاید یہ مراد ہے کہ کتابت اور کتب کی کثرت ہو جائے گی اور وسیع پیمانے پر ان کی نشر و اشاعت ہوگی، حتیٰ کہ طباعت، تصویر سازی اور نشر و اشاعت کے جدید وسائل کی کثرت کے باعث لوگوں کی اکثریت آسانی سے ان تک رسائی حاصل کر لے گی، مگر اس سب کچھ کے باوجود لوگوں میں امور شریعت و دین کے بارے میں جہالت زیادہ ہوتی چلی جائے گی۔ اسی بات کی تائید اس حدیث پاک سے بھی ہوتی ہے جو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت پھیل جائے گی، زنا عام ہو جائے گا، شراب پی جائے گی، مرد کم ہو جائیں گے، عورتیں زیادہ ہو جائے گی، حتیٰ کہ 50 عورتوں کے لیے صرف ایک نگران مرد ہوگا۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ علامت نمبر 56، زبان سے مال کمانا اور گفتگو پر فخر کرنا۔
اگر جائز طریقوں سے آدمی دنیا کا مال کمائے یا شرعی طریقوں سے دنیا حاصل کرے تو اس میں عیب والی کوئی بات نہیں۔ مال کمانے کا یہ بھی شرعی طریقہ ہے کہ آدمی بیان و کلام اور دلیل کے ذریعے سے روزی کمائے، جس طرح کے وکلا جو حق گوئی و راستی سے کام لیتے ہیں، اور اساتذہ وغیرہ، کیونکہ ان حضرات کی روزی کا زیادہ اعتماد گفتگو پر ہی ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں جو چیز مضموم ہے وہ یہ ہے کہ انسان چرب زبانی کے ذریعے دنیا کمائی یا تو کسی غیر مستحق شخص کے ناجائز تعریف اور خوشامد کر کے، یا پھر خرید و فروخت میں جھوٹی قسم اٹھا کر یا غلط بیانی کر کے مال اکٹھا کرے۔ زبان کے ناجائز استعمال کے اس طرح کے جتنے بھی طریقے ہیں سب ممنوع و ناجائز ہے۔ عمر بن سعد کو اپنے والد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے کوئی کام تھا۔ وہ والد صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے، لیکن اپنا مقصد بیان کرنے سے پہلے انہوں نے فصاحت و بلاغت سے لبریز کچھ ایسی خوشنما گفتگو کی جس طرح کے لوگ اپنی مقصد برآری کے لیے کیا کرتے ہیں۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے قبل ازیں ان سے ایسی شاندار گفتگو کبھی نہ سنی تھی۔ بیٹا جب اپنی بات کہہ چکا تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ گویا ہوئے۔ جی بیٹا تم نے اپنی بات مکمل کر لی؟ اس نے کہا جی ہاں، مجھے تو عرض کرنا تھی، کر چکا ہوں۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب سے میں نے تمہاری یہ گفتگو سنی ہے تم اپنے مقصد سے زیادہ دور ہو گئے ہو، اور میں تم سے اس قدر متنفر پہلے کبھی نہ تھا جس قدر آج ہوا ہوں۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک ایک ایسی قوم ظاہر نہ ہو جائے جو اپنی زبان سے اس طرح کھائے گی جس طرح گائے زمین سے کھاتی ہے۔ مسند احمد۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: قرب قیامت برے لوگ بلند کر دیے جائیں گے، اچھے لوگ پست کر دیے جائیں گے، گفتگو کی کثرت ہو جائے گی جبکہ عمل روک دیا جائے گا، یعنی عمل نہیں ہوگا، اور لوگوں کو مثنیٰ پڑھائی جائے گی اور کوئی اسے برا نہیں سمجھے گا۔ پوچھا گیا یہ مثنیٰ کیا چیز ہے؟ فرمایا جو کچھ اللہ کی کتاب کے سوا لکھا جائے۔ المستدرک للحاکم۔ علامت نمبر 57، قرآن کے سوا دیگر کتب کی کثرت سے اشاعت۔ یہ بھی علامات قیامت میں سے ہے کہ لوگوں میں اللہ کی کتاب سے زیادہ ایسی غیر دینی کتب کی خریداری کا رجحان زیادہ ہو جائے جنہیں مکتبات تیار کرتے، شائع کرتے اور فروخت کرتے ہیں۔ حدیث سابق سے اس بات کی تائید ہوتی ہے۔ اس میں یہ الفاظ قابل توجہ ہے، لوگوں کو مثنیٰ پڑھائی جائے گی۔ پوچھا گیا مثنیٰ کیا چیز ہے؟ فرمایا جو کچھ بھی اللہ کی کتاب کے سوا لکھا جائے۔ علامت نمبر 58، قاریوں کی کثرت اور فقہا و علماء کی قلت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ قراء کی تعداد زیادہ ہو جائے گی اور علماء شریعت کم ہو جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: ایک زمانہ ایسا آئے گا جس میں قراء کی کثرت اور فقہا کی قلت ہوگی، علم اٹھا لیا جائے گا اور حرج زیادہ ہو جائے گا۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ یہ حرج کیا چیز ہے؟ فرمایا تمہاری باہمی خون ریزی۔ پھر اس کے بعد ایک دور آئے گا جب بعض لوگ قرآن کریم کی تلاوت تو کریں گے مگر قرآن ان کے گلے سے نیچے نہیں اترے گا۔ پھر ایک زمان آئے گا جب ایک منافق، کافر اور مشرک بھی مومن سے بحث و جدال کرے گا اور مومن کی باتوں کا ترکی بترکی جواب دے گا۔ المستدرک للحاکم۔
معاملہ اس وقت اور زیادہ خراب ہو جائے گا جب علماء کے دنیا سے اٹھ جانے کے باعث علم رخصت ہو جائے گا۔ جب کوئی ربانی عالم نہ بچے گا تو لوگ جاہلوں کو اپنا پیشوا بنا لیں گے۔ ان سے جب دینی مسائل پوچھے جائیں گے تو وہ علم کے بغیر ہی فتویٰ دے دیا کریں گے۔ اس طرح وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: اللہ تعالیٰ اچانک دنیا سے علم کو نہیں اٹھائے گا کہ یک لخت اپنے بندوں سے اسے کھینچ لے، بلکہ علم کو علماء کی وفات کے ذریعے سے ختم کرے گا، حتیٰ کہ جب دنیا میں کوئی عالم زندہ نہیں بچے گا تو لوگ جاہلوں کو اپنا پیشوا بنا لیں گے۔ ان سے جب دینی مسائل پوچھے جائیں گے تو وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے۔ وہ خود تو گمراہ ہوں گے ہی، دوسروں کو بھی گمراہ کر دیں گے۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ سابقہ احادیث میں جو علم کے اٹھا لیے جانے کا ذکر ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ دفعتاً لوگوں کے سینوں سے علم مٹا دیا جائے گا اور علم دنیا سے ختم ہو جائے گا، بلکہ معنی یہ ہے کہ حاملین علم آہستہ آہستہ دنیا سے چلے جائیں گے اور لوگ ان کی جگہ جاہلوں کو اپنا مفتی بنا لیں گے۔ وہ اپنی جہالت کی بنیاد پر فیصلے کریں گے، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ پچھلے 10 برس کے عرصے میں امت اسلامیہ کو متعدد ایسے اہل علم کی وفات کا صدمہ سہنا پڑا جن کا لوگوں کو دین سکھانے میں بہت نمایاں کردار تھا۔ شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز، رئیس کبار علماء کونسل سعودی عرب، 1420 ہجری بمطابق 1999 عیسوی کو وفات ہو گئی۔ اسی برس محدث عصر علامہ محمد ناصر الدین البانی بھی 1420 ہجری بمطابق 1999 عیسوی کو دنیا سے رحلت فرما گئے، جبکہ شیخ علامہ محمد بن صالح العثیمین 1421 ہجری بمطابق 2000 عیسوی کو اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے۔ ان کے علاوہ بھی اس عرصے میں بہت سے جلیل القدر علماء کرام وفات پا گئے۔ اگر کوئی شخص آج امت اسلامیہ کے احوال پر غور کرے تو وہ دیکھ سکتا ہے کہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد فی زمانہ قرآن مجید کی تلاوت خوبصورت آواز سے کرنے، اسے ترتیل اور خوش الحانی سے پڑھنے اور دلکش انداز میں قرات کرنے میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتی نظر آتی ہے، لیکن علم شرعی کی طلب اور احکام دین سیکھنے میں مہارت حاصل کرنے کا سلسلہ موقوف ہوتا جا رہا ہے۔ اگر آپ ان قراء میں سے کسی سے طہارت یا سجدہ سہو کے بارے میں کوئی مسئلہ پوچھے تو انہیں علم سے کوراہی پائیں گے۔ علامت نمبر 59، اساغر سے علم حاصل کرنا۔ عہد نبوت ہی سے لوگ بڑے بڑے علماء اور فقہا سے علم حاصل کرتے آ رہے ہیں، مگر ایک ایسا وقت آئے گا کہ جب کم فہم، کم علم اور چھوٹے لوگ اس منصب پر قابض ہو جائیں گے۔ لوگ انہیں سے فتویٰ طلب کریں گے اور وہ فتوے جاری کریں گے۔ سابقہ حدیث میں گزر چکا ہے کہ قیامت کی علامات میں سے یہ بھی ہے کہ قاری زیادہ ہو جائیں گے اور علماء کی قلت ہو جائے گی، یہاں تک کہ چھوٹے اور جاہل لوگوں سے علم حاصل کیا جائے گا۔ وہ فتوے دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ حضرت ابو امیہ جمحی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اساغر سے علم حاصل کیا جائے گا۔ کتاب الزہد لابن المبارک بسند صحیح۔ امام عبداللہ بن مبارک سے پوچھا گیا، یہ اساغر کون ہے؟
تو انہوں نے جواب دیا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی رائے سے فتوے دیتے ہیں، یعنی وہ اپنے علم کو مضبوط نہیں کرتے، نہ اپنے فتووں کی تحقیق کرتے ہیں اور نہ شرعی دلائل سے استدلال کرتے ہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اساگر سے مراد اہل بدعت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، لوگ اس وقت تک خیریت سے رہیں گے جب تک ان کے پاس علم صحابہ کرام اور کبار علماء کے ذریعے آتا رہے گا، لیکن جب علم چھوٹے لوگوں کے ذریعے آنا شروع ہوگا تو وہ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ کتاب الزہد لابن المبارک، حدیث 815۔ الحمدللہ ہمارے اس دور میں تاحال علم اور اہل علم خیریت سے ہے، اگرچہ غور کرنے والے کو معلوم ہوگا کہ آج ذرائع ابلاغ نے چند ایسے چھوٹے طالب علموں کو زیادہ فعال اور مشہور کر رکھا ہے جو اسلام کی عمومی معلومات رکھتے ہیں اور صرف مشہور مسائل کے بارے میں ہی علم رکھتے ہیں۔ وہ علم کے حافظ یا فقہ نہیں ہے مگر مشہور ہو گئے ہیں، اور لوگ انہی سے فتویٰ طلب کرتے ہیں اور علم حاصل کرتے ہیں۔ اگر ان کی جگہ کبار علماء ذرائع ابلاغ، سیٹلائٹ چینلز، ریڈیو کی نشریات اور انٹرنیٹ پر آتے تو لوگ ان جید علماء کو پہچانتے، انہی سے فتویٰ طلب کرتے اور ان کی طرف متوجہ ہوتے۔ یہ بات بھی پیش نظر رہنی چاہیے کہ جس طرح عمر کا زیادہ ہونا کسی شخص کے عالم ہونے کی علامت نہیں، اسی طرح محض عمر چھوٹی ہونے کے باعث بھی کسی کو جاہل نہیں کہا جا سکتا۔ علی بن مدینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، علم بڑی عمر کا نام نہیں ہے۔ طبقات الحنابلہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے یہ قول نقل کیا گیا ہے، علم کا تعلق چھوٹی یا بڑی عمر سے نہیں بلکہ اللہ تعالی جہاں چاہتا ہے وہی علم رکھ دیتا ہے۔ المصنف لعبد الرزاق۔ لہذا یہ ضروری ہے کہ جو لوگ معاشرے میں عالم کے طور پر مشہور ہو جائے وہ اپنے آپ کو چھوٹے لوگوں میں سے نکال کر بڑے انسان بننے کی کوشش کرے۔ یہ اسی وقت ممکن ہے جب وہ مزید علم حاصل کرے، کتاب و سنت کا فہم پیدا کرے، اپنے علم کو پختہ کرے اور بڑے علماء کرام سے رابطہ رکھے۔ علامت نمبر 60، ناگہانی اموات کی کثرت۔ ہمارے اس عہد میں قیامت کی جو نشانیاں ظاہر ہوئی ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ناگہانی اموات کی کثرت ہو گئی ہے، یعنی ایسی موت جو اچانک دل کا دورہ پڑنے، خون جم جانے، گاڑی کے حادثے یا ہوائی جہاز کی گرنے سے واقع ہوتی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علامات قیامت میں سے یہ بھی ہے کہ اچانک موت کثرت سے واقع ہوگی۔ المعجم الصغیر للطبرانی۔ گزشتہ زمانے میں آدمی موت کے بعض علامات کو محسوس کرتا تھا اور کچھ عرصہ بیمار رہ کر یہ جان لیتا تھا کہ یہ مرض الموت ہے۔ اس طرح وہ وصیت لکھ لیتا، اپنے اہل و عیال کو الوداع کر لیتا، اولاد کو کچھ نصیحتیں کر لیتا، اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اس سے سابقہ گناہوں کی معافی طلب کر لیتا اور کلمہ توحید کا ورد شروع کر دیتا تھا تاکہ اس کی موت اسی کلمے پر واقع ہو۔ مگر عصر حاضر میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ٹھیک ٹھاک صحت مند ہوتا ہے، اسے بالکل کوئی بیماری یا تکلیف نہیں ہوتی، لیکن اچانک دل کے اٹیک سے یا رگوں میں خون جم جانے سے یا اسی نوعیت کے دیگر حوادث و عوارض کے باعث ہم اس کی وفات کی خبر سن لیتے ہیں۔
ایک عقل مند انسان کے لیے لازم ہے کہ وہ ہر وقت بیدار و ہوشیار رہے، موت اور اللہ کی ملاقات کا سامنا کرنے کے لیے ہمہ وقت اللہ کا اطاعت گزار رہے۔ ایک شعر ہے، اس کا ترجمہ: صحت و فراغت کی حالت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے کی فرصت کو غنیمت جانو، عین ممکن ہے تمہاری موت اچانک واقع ہو جائے۔ میں نے کتنے ہی صحت مندوں کو دیکھا ہے کہ وہ بغیر کسی بیماری کے اچانک اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ یہ اشعار امام بخاری کے ہیں، ملاحظہ فرمائے حدیث ساری مقدمہ فتح الباری لابن حجر العسقلانی۔ علامت نمبر 61، بے وقوفوں کی حکمرانی۔ عوام الناس کی اصلاح ان کے حکمرانوں کی اصلاح سے اور ان کا بگاڑ حکمرانوں کے بگاڑ سے مربوط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ علامات قیامت میں سے یہ بھی ہے کہ حکومت اور قیادت کم فہموں اور بے وقوفوں کے ہاتھ آ جائے گی، جو نہ تو کتاب و سنت سے روشنی پائیں گے اور نہ کسی کی نصیحت کو خاطر میں لائیں گے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحابی حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا: اے کعب، اللہ تمہیں بے وقوفوں کی حکمرانی سے بچائے۔ انہوں نے عرض کی: یا رسول اللہ، بے وقوفوں کی حکمرانی کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میرے بعد کچھ ایسے حکمران ہوں گے جو نہ میری ہدایت سے روشنی حاصل کریں گے نہ میری سنت پر عمل کریں گے، جو لوگ ان کے جھوٹ کی تصدیق کریں گے اور ان کے ظلم و ستم پر ان کا ساتھ دیں گے۔ نہ وہ مجھ سے ہے نہ میں ان سے ہوں، اور نہ وہ میرے حوض پر آ سکیں گے، لیکن جو ان کے جھوٹ کی تصدیق نہ کرے اور ظلم پر ان کی اعانت نہ کرے، وہ میرے ہے اور میں ان کا ہوں، اور یہ لوگ میرے حوض کوثر پر بھی آئیں گے۔ اے کعب، روزہ ڈال ہے، صدقہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، نماز قربانی ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ نماز دلیل ہے۔ اے کعب، وہ گوشت جو حرام غذا سے وجود میں آیا جنت میں داخل نہ ہو سکے گا، اس کے لیے جہنم کی آگ ہی زیادہ مناسب ہے۔ اے کعب، لوگ گھر سے نکلتے ہیں اور اپنی جان کا سودا کرتے ہیں، کوئی اپنی جان کو عذاب الہی سے آزاد کرا لیتا ہے اور کوئی اسے ہلاکت و بربادی میں ڈال دیتا ہے۔ مسند احمد و صحیح ابن حبان۔ سفیہ کے معنی ہے ایسا شخص جو کم عقل ہو اور کم تدبیر ہو، جو دوسروں کے مسائل تو کجا اپنے مسائل بھی نہ سلجھا سکتا ہو۔ سفاہت کے معنی ہے کم عقلی۔ ایک دوسری حدیث میں ہے: قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک ہر قبیلے کی قیادت منافقین کے ہاتھ میں نہ آ جائے۔ المعجم الکبیر للطبرانی۔ منافقین سے مراد وہ لوگ ہیں جو کم ایمان، اللہ کے خوف و خشیت سے خالی، کثرت سے جھوٹ بکنے والے اور حد درجہ جاہل ہو۔ جب لوگوں کے بادشاہ، قائدین اور حکمران ایسے ہوں گے تو ہر چیز تہ و بالا ہو جائے گی، جھوٹے کی تصدیق اور سچے کی تکذیب کی جائے گی، امانت بددیانت کی سپرد کی جائے گی اور امانت دار کو شک کی نگاہ سے دیکھا جائے گا، جاہل بات کرے گا اور عالم خاموش رہنے پر مجبور ہوگا۔ امام شعبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک علم کو جہالت اور جہالت کو علم نہ سمجھا جانے لگے گا۔ المصنف لابن ابی شیبہ۔ حقائق کی تبدیلی اور تمام امور و معاملات کے الٹ پلٹ ہو جانے کی یہ ساری صورتحال آخری زمانے میں رونما ہوں گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اچھے لوگ پست کر دیے جائیں گے اور برے لوگ بلند کر دیے جائیں گے۔
المصنف لابن ابی شیبہ وسلسلۃ الاحادیث الصحیحہ۔ علامت نمبر 62، زمانے کے قریب ہو جانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ قرب قیامت کی علامات میں سے یہ بھی ہے کہ زمانہ قریب ہو جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: زمانہ قریب ہو جائے گا، عمل کم ہو جائے گا، فتنے ظاہر ہوں گے، بخل و حرص کا دور دورہ ہوگا، حرج بہت زیادہ ہو جائے گا۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، حرج کیا چیز ہے؟ فرمایا، قتل و خون ریزی۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ زمانے کے قریب ہونے کے بارے میں علماء کے اقوال۔ پہلا، اس سے مراد زمانے میں برکت کا کم ہونا ہے، اور وہ اس طرح کہ پہلے دور کے لوگ جو کام 1 گھنٹے میں کر لیتے تھے، بعد کے دور والے وہ کام کئی گھنٹوں میں بھی نہ کر سکیں گے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ صورتحال ہمارے زمانے میں واقع ہو چکی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دن رات ایسی تیزی سے گزر رہے ہیں کہ پہلے زمانے میں اس طرح نہ تھا۔ فتح الباری۔ دوسرا، اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اہل زمانہ ذرائع ابلاغ اور زمینی و فضائی سواریوں کی کثرت کے باعث ایک دوسرے سے قریب ہو جائیں گے۔ تیسرا، اس کے ایک معنی یہ بھی ہے کہ زمانہ حقیقی طور پر بہت تیزی سے گزرے گا اور ایسا آخری زمانے میں ہوگا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ دنوں کو جس طرح چاہتا ہے چھوٹا بڑا اور رات دن کو جس طرح چاہتا ہے الٹ پلٹ کرتا رہتا ہے۔ اس کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جس میں دجال کے زمانے کے ایام کے طوالت کی خبر دی گئی ہے کہ ان میں سے ایک دن سال کے برابر، دوسرا مہینے کے برابر اور تیسرا ہفتے کے برابر ہو جائے گا۔ دن جس طرح لمبے ہوں گے اسی طرح چھوٹے بھی ہوں گے، مگر یہ علامت تاحال ظاہر نہیں ہوئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک زمانہ قریب نہ ہو جائے۔ اس وقت سال 1 ماہ کے برابر ہوگا، مہینہ جمعہ کے برابر، جمعہ دن کے برابر اور دن 1 ساعت کے برابر ہوگا، اور سات ایسے ہوگی جیسے آگ کا شعلہ لپک کر بجھ جاتا ہے۔ جامعہ ترمذی و مسند احمد۔ چوتھا، تقارب زمان کے بارے میں ایک قول یہ بھی ہے کہ اس سے مراد انسان کی عمر کا کم ہو جانا ہے، یعنی قرب قیامت سابقہ ادوار کے برخلاف عمریں بہت مختصر ہوں گی۔ علامت نمبر 63، کم عقل لوگ دوسروں کی ترجمانی کریں گے۔ ترجمانی کے سلسلے میں اصول تو یہ ہے کہ یہ ذمہ داری عقل مند، دانا اور فصیح شخص کے پاس ہو، لیکن قرب قیامت ایسا زمانہ آ جائے گا جس میں لوگ خراب ہو جائیں گے اور ان کا ترجمان ایسا شخص ہوگا جو بے عقل اور گھٹیا آدمی ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: لوگوں پر کچھ دھوکہ دہی والے سال آئیں گے، ان میں جھوٹے کو سچا سمجھا جائے گا، سچے کو جھوٹا سمجھا جائے گا، خائن کو امانت دار خیال کیا جائے گا، امانت دار پر خائن ہونے کا شک کیا جائے گا، اور لوگوں کے معاملات کے بارے میں روی بزہ بات کرے گا۔ عرض کیا گیا، اللہ کے رسول، روی بزہ کیا ہے؟ فرمایا، بے وقوف انسان جو عام لوگوں کے معاملات میں بات کرے۔ مسند احمد وسلسلۃ الاحادیث الصحیحہ۔ یہ علامت ہمارے دور میں ظاہر اور عام ہو چکی ہے کہ معاشرے کے گھٹیا لوگ بہترین لوگوں سے زیادہ معزز بنے ہوئے ہیں، چنانچہ لوگوں کے معاملات کی بھاگ دوڑ
ان گھٹیا اور کم عقل لوگوں کے ہاتھ میں آ گئی ہے۔ واجب ہے کہ اہل علم و عقل اور تجربہ کار لوگوں کو آگے لایا جائے، لوگوں کے معاملات اور سیاسیات کے بارے میں انہی کو مقدم کیا جائے۔ جو شخص آج لوگوں کی حالات پر غور کرے وہ دیکھ سکتا ہے کہ لوگ اپنی خواہشوں اور مصلحتوں ہی کی طرف مائل ہوتے ہیں، خواہ اس میں ان کا دین اور ایمان ہی کیوں نہ ضائع ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے فساق و فجار کو اپنا قائد و رہنما بنا رکھا ہے۔ علامت نمبر 64، احمق اور جاہل سب سے زیادہ خوشحال ہوں گے۔ علامات قیامت میں سے یہ بھی ہے کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا سمجھا جائے گا، خائن کو امانت دار خیال کیا جائے گا، امانت دار پر خائن ہونے کا شک کیا جائے گا، لوگوں کی قیادت بے وقوف انسان کریں گے اور ذمہ داریاں نااہلوں کے سپرد کر دی جائے گی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ لوگوں میں امیر ترین شخص وہ نہ بن جائے جو احمق بن احمق اور جاہل بن جاہل ہوگا۔ جامع ترمذی و صحاح الالبانی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، قریب ہے کہ دنیا پر جاہلوں اور احمقوں کا غلبہ ہو جائے۔ مسند احمد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، دنیا ختم نہ ہوگی جب تک یہ سب سے کمینی لوگوں کی ملکیت میں نہ چلی جائے۔ مسند احمد۔ لوکا وہ گھٹیا شخص ہے جس کی بدخلقی کی وجہ سے کوئی بھی اس کی تعریف نہیں کرتا۔ عربوں کے نزدیک اس کے معنی ہے برا غلام۔ لوکا کے لفظ کو حماقت اور جہالت کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، اور عربی زبان میں مرد کو لوکا اور عورت کو لقاع کہا جاتا ہے۔ قرب قیامت ایسا شخص ہی سب سے زیادہ خوشحال ہوگا۔ اس کے پاس مال و جاہ، گاڑیاں اور وسیع و عریض رہائش گاہیں ہوں گے۔ اس کے پاس دولت کی یہ کثرت اس لیے ہوگی کہ وہ سب سے زیادہ احمق اور جاہل ہوگا، اور ہر جائز و ناجائز طریقے سے مال جمع کرے گا۔ وہ لوگوں کی خواہشات کے مطابق ان سے معاملہ کرے گا، لہذا دنیا حاصل کر لے گا۔ علامت نمبر 65، مساجد کو راہ گزر بنا لینا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ آدمی ایک طرف سے دوسری طرف جانے کے لیے مسجد کو راستے کے طور پر استعمال کرے گا۔ اس کا تعلق نماز اور مسجدوں سے نہیں ہوگا، یعنی آخر زمانے میں مساجد کو نماز سے زیادہ راستوں کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ علامت نمبر 67، حق مہر اور گھوڑوں کی قیمت میں بہت زیادہ اضافہ اور پھر بہت زیادہ کمی۔ خارجہ بنت سلط برجمی کہتی ہے، میں اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایک ساتھ ان کے گھر سے نکلے جبکہ لوگ رکوع کی حالت میں تھے۔ ہم ذرا فاصلے ہی سے حالت رکوع میں ہو گئے اور اسی حالت میں چلتی ہوئی صف میں جا ملے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو ایک شخص نے آ کر کہا، اے ابو عبد الرحمن، تم پر سلام ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ اکبر، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ ہی فرمایا تھا۔ ہم نے نماز ادا کرنے کے بعد کہا، ابو عبد الرحمن، کیا اس شخص کے سلام سے آپ کو پریشانی ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں
یہ کہا جاتا تھا کہ علامات قیامت میں سے یہ بھی ہے کہ مساجد کو گزرگاہ بنا لیا جائے گا، آدمی صرف جان پہچان والے آدمی ہی کو سلام کہے گا، عورت اور مرد مل کر تجارت کریں گے، عورتوں کا حق مہر اور گھوڑوں کی قیمت پہلے بہت زیادہ پھر بہت کم ہو جائے گی اور اس کے بعد پھر کبھی نہیں بڑھیں گی۔ المستدرک للحاکم۔ علامت نمبر 68، بازاروں کا قریب ہو جانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اس زمانے کے بارے میں خبر دے دی ہے کہ اس میں مسافتیں قریب ہو جائے گی۔ آج کل ایک مارکیٹ سے دوسری تک پہنچنا بہت آسان اور کم مدت میں ممکن ہو گیا ہے۔ آدمی تھوڑے سے وقت میں مختلف عالمی منڈیوں میں گھوم سکتا ہے اور مارکیٹ کی تیزی اور منڈی کا جائزہ لے سکتا ہے۔ یہ سب اس لیے ممکن ہوا کہ اہل زمین کو تیز ترین وسائل نقل و حمل میسر ہیں۔ وہ گاڑیوں، ٹرینوں اور ہوائی جہازوں کے باعث ایک دوسرے سے قریب ہو چکے ہیں۔ اسی طرح ذرائع مواصلات، ٹیلی فون، ٹی وی چینلز اور انٹرنیٹ وغیرہ نے بھی اس قربت میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک فتنے ظاہر نہ ہو جائے، جھوٹ زیادہ نہ ہو جائے اور بازار آپس میں قریب نہ ہو جائے۔ مسند احمد والسلسلۃ الاحادیث الصحیحہ۔ بازاروں کے قریب ہونے کی تین ممکنہ صورتیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ مارکیٹوں میں نرخ کم یا زیادہ ہونے کا بہت جلد علم ہو جانا۔ دوسری صورت ایک مارکیٹ سے دوسری مارکیٹ تک جلد پہنچ جانا خواہ ان کے درمیان مسافت بہت زیادہ ہو۔ تیسری صورت یہ ہے کہ مختلف مارکیٹوں میں اشیاء کے نرخوں کا یکساں ہونا اور نرخوں کی کمی بیشی میں ایک دوسرے کی اقتدا کرنا۔ واللہ اعلم۔ امام الاثر علامہ ابن باز رحمہ اللہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں مذکور تقارب کی تشریح یوں کرتے ہیں، حدیث میں جس تقارب کا ذکر کیا گیا ہے اس کی مناسب ترین تشریح یہ ہے کہ عصر حاضر میں ہوائی جہازوں، گاڑیوں اور ذرائع مواصلات کے سبب شہروں اور ملکوں کا فاصلہ بہت کم ہو گیا ہے اور وہ ایک دوسرے کے بہت قریب آ گئے ہیں۔ علامت نمبر 69، اقوام عالم کی ملت اسلامیہ پر یلغار۔ قیامت کی وہ نشانیاں جو آخری زمانے میں ظاہر ہونے والی ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اقوام عالم امت اسلامیہ پر ٹوٹ پڑیں گی، لیکن اللہ تعالیٰ اس امت کی خود حفاظت فرمائے گا۔ تاریخ کی ورق گردانی کرنے والے شخص کو معلوم ہے کہ امت اسلامیہ بڑی ہولناک جنگیں لڑ چکی ہے۔ اس پر قرون سابقہ میں مصائب کی بارش ہوئی مگر اللہ تعالیٰ نے ہر موقع پر ان کی حفاظت فرمائی ہے۔ عیسائیوں نے باہم متحد ہو کر مسلمانوں کے خلاف صلیبی جنگوں کا بازار گرم کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کی مدد فرمائی اور عیسائیت کی اجتماعی قوت شکست سے دوچار ہوئی۔ پھر تتاریوں نے اسلامی ممالک کو تاراج کیا مگر ان کا مکر بھی اللہ تعالیٰ نے انہی پر الٹ دیا۔ ہمارے اس موجودہ دور میں یہودی اور عیسائی باہم مل کر امت اسلامیہ کو نقصان پہنچانے کی کوششوں میں مصروف ہے، لیکن ہمیں اللہ کی بارگاہ سے بہت قوی امید ہے کہ وہ اہل اسلام کو ان کے دین کی طرف لوٹائے گا تاکہ انہیں فتح و نصرت نصیب ہو سکے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِّيٌّ عَزِيزٌ۔
جو اللہ کی دین کی مدد کرے گا اللہ بھی اس کی ضرور مدد کرے گا، بے شک اللہ بڑی قوتوں والا بڑے غلبے والا ہے۔ سورۃ الحج۔ نیز ارشاد ہوتا ہے کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز۔ اللہ تعالیٰ لکھ چکا ہے کہ بے شک میں اور میرے پیغمبر ضرور غالب رہیں گے، یقیناً اللہ تعالیٰ زور آور نہایت غالب ہے۔ سورۃ المجادلہ۔ حضرت صوبان رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: قریب ہے کہ اقوام عالم تم پر اس طرح ٹوٹ پڑے جس طرح بھوکے کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ کہنے والے نے کہا، اللہ کے رسول، کیا اس دن ہماری تعداد کم ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ تم اس دور میں کثیر تعداد میں ہوگے، مگر تمہاری حیثیت خس و خاشا کے سیلاب سے زیادہ نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کے دلوں سے تمہاری ہیبت نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ عرض کیا گیا، وہن کیا چیز ہے؟ فرمایا، دنیا کی محبت اور موت سے کراہت۔ سنن ابی داود و مسند احمد و سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ۔ قصعہ اس برتن کو کہتے ہیں جس میں کھانا ڈال کر کھایا جاتا ہے، اور عہد نبی میں اس کو عموماً لکڑی سے تیار کیا جاتا تھا۔ الغثاء یا الغثاء، پھر سے پڑھیں گے، الغثاء اس میل کچیل اور جاگ کو کہا جاتا ہے جو سیلاب کے پانی کے اوپر آ جاتا ہے، اور الوہن کی تشریح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرما دی کہ یہ دنیا سے محبت کرنے اور موت سے نفرت کرنے کا نام ہے۔ یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت کے دلائل اور علامات قیامت میں سے ہے۔ آج اقوام عالم امت اسلامیہ پر اس طرح حملہ آور ہو چکی ہے جس طرح بھوکے کھانے کے برتن پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اس ذلت و رسوائی کا سبب مسلمانوں کی قلت نہیں، وہ کثرت میں ہے، مگر اس کے باوجود گھاس پھوس سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے۔ وہ اس جاگ کی طرح ہے جو سیلاب کے پانی کے اوپر آ جاتا ہے اور اس کا کوئی وزن نہیں ہوتا۔ آج امت مسلمہ کا یہی حال ہے۔ ان کی تعداد آج 1000 ملین سے زیادہ ہے، مگر ان کی یہ کثرت کمیت کے اعتبار سے تو ضرور ہے، مگر کیفیت کے اعتبار سے ہرگز نہیں۔ آج دشمنوں کے دلوں سے مسلمانوں کا رعب نکل چکا ہے، اور وہ اہل اسلام کو بے وقت سمجھ کر ان کے خلاف جنگی برپا کرتے ہیں اور ان پر حملے کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب مسلمانوں کے دلوں میں وہن ڈال دیا گیا ہے، یعنی وہ دنیا سے محبت اور موت کے خوف میں مبتلا ہے۔ علامت نمبر 70، لوگوں کا نماز کی امامت کرانے سے گریز۔ قیامت کی علامات میں سے یہ بھی ہے کہ لوگوں میں جہالت بہت زیادہ پھیل جائے گی، حتیٰ کہ لوگوں کو نماز کی امامت کے لیے کوئی امام نہیں ملے گا، ایک دوسرے کو امامت کے لیے آگے دھکیلیں گے کیونکہ وہ خود احکام شریعت سے جاہل ہوں گے اور قرآن مجید کی تلاوت بھی ٹھیک طریقے سے نہیں کر سکتے ہوں گے۔ سیدہ سلامہ بنت خر رضی اللہ عنہما بیان کرتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علامات قیامت میں سے یہ بھی ہے کہ مسجد کے نمازی امامت کے لیے ایک دوسرے کو آگے دھکیلیں گے اور اپنے درمیان کوئی ایسا شخص نہ پائیں گے جو ان کی امامت کرائے۔ سنن ابی داؤد۔ یہ زمانہ تو شاید ابھی تک نہیں آیا، وللہ الحمد، علم اور علماء کے حلقے ہر جگہ موجود ہے اور مساجد علماء، طلبہ علم اور اچھے اچھے قاریوں سے بھری ہوئی ہے۔
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ وہ جمع ہوں گے اور مسجدوں میں نمازیں بھی پڑھیں گے، لیکن ان میں ایک بھی کامل اور حقیقی مومن نہیں ہوگا۔ اس حدیث کو امام حاکم نے روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ صحیح الاسناد اور امام بخاری و مسلم کی شرط کے مطابق ہے، لیکن انہوں نے اسے بیان نہیں کیا۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے بھی تلخیص میں امام حاکم کی تائید کی ہے۔ یاد رہے یہ حدیث مرفوع کے حکم میں ہے، کیونکہ اس طرح کی بات رائے سے نہیں کی جا سکتی، اس طرح کی بات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر ہی کہی جا سکتی ہے۔ علامت نمبر 71، مومن کے خواب کا سچا ہونا۔ حالت خواب میں انسان جو کچھ دیکھتا ہے اس کے کچھ معنی اور احکام ہوتے ہیں۔ بعض خواب تو بالکل طلوع صبح کی مانند سچے ہوتے ہیں، بعض جھوٹے بھی ہوتے ہیں، اور بعض خواب محض پریشان خیالی اور حدیث نفس پر مبنی ہوتی ہے، جن کی کوئی خاص تعبیر نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوابوں کے بارے میں بعض ایسی خبریں دی ہے جو علامات قیامت اور اس کے آثار سے تعلق رکھتی ہے۔ سچا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہوتا ہے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، میرے بعد نبوت سے کوئی چیز باقی نہ رہے گی سوائے مبشرات کے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا اللہ کے رسول، مبشرات کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اچھا خواب جو ایک مومن دیکھتا ہے یا اس کے لیے کسی کو دکھایا جاتا ہے۔ مسند احمد و صحیح البخاری۔ خواب کا سچا اور اس کا مومن کے لیے بشارت ہونا قرب قیامت اور کائنات کے خاتمے کی علامت ہے۔ مومن کا خواب قرب قیامت زیادہ سچا اور امر واقع کے مطابق ہوگا، اور مومن زیادہ نیک اور لوگوں میں زیادہ اجنبی ہوگا۔ ان حالات میں سچا خواب مومن کی تنہائی اور اجنبیت کو دور کرے گا اور اس کا انیس و غمخوار بنے گا، اور اس کا خواب کم ہی جھوٹا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب قیامت کا زمانہ قریب آ جائے گا تو مسلمان کا خواب کم ہی جھوٹا ہوگا۔ جس کا خواب زیادہ سچا ہوگا وہ بات میں بھی زیادہ سچا ہوگا۔ مومن کا خواب نبوت کا 45واں حصہ ہوتا ہے۔ خواب تین قسم کا ہوتا ہے: ایک سچا خواب جو کہ اللہ کی طرف سے خوشخبری ہوتا ہے، دوسرا غمناک خواب جو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور تیسرا خواب جس میں انسان اپنے آپ سے باتیں کرتا ہے۔ اگر تم میں سے کوئی ناپسندیدہ خواب دیکھے تو اسے چاہیے کہ وہ کھڑا ہو جائے، نماز پڑھے اور لوگوں سے یہ خواب بیان نہ کرے، میں خواب میں بیڑی کو پسند اور توق کو ناپسند کرتا ہوں، کیونکہ خواب میں بیڑی کی تعبیر دین پر استقامت اور ثابت قدمی ہے۔ مسند احمد و صحیح مسلم۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ ابن ابی جمرہ رحمۃ اللہ سے نقل فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ آخری زمانے میں مومن کا خواب جھوٹا نہیں ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن کا خواب ایسی واضح شکل میں ہوگا کہ وہ کسی حجت کا محتاج نہیں ہوگا، لہذا اس میں جھوٹ کے داخل ہونے کی گنجائش نہیں ہوگی۔ یہ خواب سچا ہوگا اور جھوٹ سے خالی ہوگا، کیونکہ یہ امر واقع کے عین مطابق ہوگا۔ اس کے برعکس دیگر خوابوں کی تعبیر مخفی ہوتی ہے، تعبیر بتلانے والا اس کی تعبیر بتلاتا ہے مگر وہ واقع نہیں ہوتی، اس لیے ایسا خواب جھوٹا ہوتا ہے، سچا نہیں ہوتا۔ اس بات کو آخری زمانے سے خاص کرنے میں حکمت یہ ہے کہ مومن اس دور میں اجنبی ہوگا، جیسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اسلام اجنبیت میں شروع ہوا اور آخری زمانے میں بھی یہ غریب و مانوس ہو جائے گا۔ ان حالات میں ایک مومن کے مونس اور غمخوار بہت کم ہو جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ اس کو سچے خواب سے عزت عطا فرمائے گا جو اسے حق پر ثابت قدم رکھے گا اور اس کے لیے باعث بشارت ہوگا۔ فتح الباری شرح صحیح البخاری۔ مومن کے سچے خواب
والی زمانے کے تعین کے بارے میں دو احتمال۔ پہلا، یہ وہ زمانہ ہوگا جب علم دنیا سے اٹھا لیا جائے گا، فتنوں اور لڑائیوں کی وجہ سے علامات شریعت غائب ہو جائے گی۔ اس وقت مومن لوگوں کے درمیان بالکل ایک نامانوس اجنبی شخص کی طرح ہوگا۔ اس دشوار صورتحال میں اللہ تعالیٰ سچی خوابوں کے ذریعے مومن کی نصرت فرمائے گا۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ فتح الباری۔ دوسرا، یہ واقعات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوں گے، اس لیے کہ ان کے نزول کا زمانہ امت میں عہد صحابہ رضی اللہ عنہم کے بعد بہترین اور اقوال و احوال کے اعتبار سے سب سے سچا زمانہ ہوگا، اور اس زمانے میں مومن کا خواب کم ہی جھوٹا ہوگا۔ فتح الباری شرح صحیح البخاری۔ علامت نمبر 72، جھوٹ ایک نہایت بری عادت ہے۔ آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ ہی کی کوشش میں لگا رہتا ہے، حتیٰ کہ اللہ کے ہاں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ لوگوں میں جھوٹ پھیل جائے گا۔ ایک شخص اپنی گفتگو میں جھوٹ سے بچنے کی کوئی کوشش نہیں کرے گا، اور نہ وہ خبریں دوسروں تک منتقل کرنے سے قبل کسی قسم کی تحقیق کرے گا۔ یہ سب کچھ جھوٹ کی کثرت اور لوگوں پر اس کے بہت برے اثرات کے باوجود ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: آخری زمانے میں کچھ ایسے دجال و کذاب ظاہر ہوں گے جو تم سے ایسی احادیث بیان کریں گے جنہیں نہ تم نے سنا ہوگا نہ تمہارے آبا و اجداد ان سے واقف ہوں گے۔ تم ان سے بچ کر رہنا، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دے یا فتنہ میں مبتلا نہ کر دے۔ مقدمہ صحیح مسلم۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے کچھ جھوٹے لوگ ظاہر ہوں گے، ان سے بچ کر رہنا۔ صحیح مسلم۔ عہد حاضر میں لوگوں کے جھوٹ سے اجتناب نہ کرنے کے باعث جھوٹی خبریں اور عجیب و غریب قصے بہت زیادہ ہو گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سنی سنائی بات کی تصدیق کرنے اور اسے آگے پہنچانے سے منع فرمایا ہے۔ لہٰذا یہ ضروری ہے کہ ہم اگر کوئی خبر سن کر آگے منتقل کر رہے ہوں تو اس کی پوری تحقیق کریں، تاکہ ہمارا شمار بھی جھوٹوں میں نہ ہو اور ہم گناہ و خطا میں مبتلا نہ ہو جائے۔ آج جو افواہوں کا بازار گرم ہے، خبروں میں تحقیق کا رواج نہیں اور واقعات و حالات کے بیان کرنے میں کمی پیشی نظر آتی ہے، یہ سب اسی جھوٹ کی اقسام ہے جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا۔